آگے فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے۔ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم یہودی ہیں، نصرانی ہیں، اور یہود اور نصارہ ہونا یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ جیسے مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صرف مسلمان ہیں اور مسلمان ہونا یہ نجات کے لیے کافی ہے۔ بھائی صرف مسلمان ہونا، صرف یہودی یا نصرانی ہونا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں جو یہودی تھے وہ محض یہود پر جو ہے نا وہ ایک نسبت لے کر بیٹھ گئے، اور اسی طرح نصرانی وہ نصارہ کی نسبت لے کر بیٹھ گئے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ نجات کے لیے بڑے اہم اصول ہیں کہ نسبت اس وقت مفید ہوگی جب ہمارے آباء و اجداد کے خصائص ہم میں پائے جائیں گے۔ نسبت اس وقت مفید ہوگی جن کے ساتھ ہم نسبت کر رہے ہیں ان کی تعلیمات ہمارے اندر ہوں گی، تب یہ نسبت بھی فائدہ دے گی۔ اب ہم کہیں کہ ہم محمدی ہیں، اور الحمدللہ ہے محمدی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، لیکن ہم صرف یہی محمدی کہہ کر چپ بیٹھ جائیں اور کوئی عمل نہ کریں، نماز نہ پڑھیں اور کوئی کام نہ کریں اور صرف نسبت لے کر بیٹھ جائیں، یہ کافی نہیں ہے۔ قرآن حکیم واضح اعلان کر رہا ہے لہا ما کسبت، اس امت کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں وہ ملے گا جو تم کماؤ گے، تمہیں تمہارے اعمال کا صلہ ملے گا، صرف نسبت کافی نہیں ہے۔ اب دیکھو نا ہمارے ملک کے اندر اور اسی طرح اس بڑے صغیر کے اندر بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں۔ ایک جو ہے نا خواجہ معین الدین چشتی وہ ہے، اسی طرح خواجہ فرید الدین شکرگن، خواجہ نظام الدین اولیاء، یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں۔ انہوں نے آ کر بڑی محنت کی، کئی لوگ ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ اللہ لوگوں کو سکھلایا۔ اب ایک آدمی صرف چشتیہ کی طرف نسبت کر کے بیٹھ جائے کہ میں چشتی کا جو ہے نا مرید ہوں، خواجہ معین الدین چشتی کا مرید ہوں، اور ان کا کوئی عمل اپنے اندر نہ لے کر آئے، تو یہ صرف نسبت کافی نہیں ہوگی۔ اور آج کل تو لوگوں نے نسبت کو بنائی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا قوالیاں اور کیا کیا کر رہے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی کے نام پر قوالی کرا، حالانکہ وہ ایسے کام کر رہے ہیں جن کو وہ خود ناپسند کرتے تھے۔ تو اسی طرح آدمی صرف نسبت لے کر بیٹھ جائے کہ میری نسبت کسی ولی کے ساتھ ہے، کسی اللہ والے کے ساتھ ہے، یا میں کسی صحابی کے ساتھ میری نسبت ہے، تو محض نسبت کام نہیں آئے گی، بلکہ فرمایا تمہارے لیے تمہارے اعمال اور ان کے لیے ان کے اعمال۔ اسی طرح حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی یہ نسبت کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے خصائص اپنانے ضروری ہیں۔ خصائص اپنائیں گے پھر نسبت کام آئے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اعلان فرمایا، اے بنی عبد المطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہے بنی عبد المطلب، اے بنو ہاشم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم خاموش بیٹھ جاؤ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں اور باقی لوگ اعمال لے کر آئے اور تم صرف نسبت لے کر آؤ، تو میں اعمال کی طرف سے تمہیں کوئی کفایت نہیں کروں گا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو فرما رہے ہیں کہ میں اعمال کی نسبت تمہاری کوئی کفایت نہیں کروں گا، لہذا اپنے اپنے اعمال کر کے آؤ۔ ہاں جب نبی کے خصائص پائے جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص پائے جائیں گے، پھر نسبت بھی کام دے گی۔ جب نبی والے اعمال پائے جائیں گے پھر نسبت بھی کام دے گی۔ صرف جو ہے نا نسبت پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا یہ کافی نہیں ہے۔ جیسے کہ جاہل لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں اور ہماری اہل بیت سے نسبت کافی ہے، ہم حسینی ہیں، ہم علوی ہیں، ہمارے ہاتھوں میں کڑے دیکھ لو، ہم علی کے ہیں، ہم حسین کے ہیں، یہ نسبت لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں پیر صاحب کے مرید ہیں، بس ہماری مریدی کافی ہے۔ بھائی مریدی کافی نہیں ہے، قرآن یہ واضح اصول بیان کر رہا ہے، تلک امت قد خلت، وہ ایک امت گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، انہیں اپنی کمائی کا صلہ ملے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں اپنی کمائی کا صلہ ملے گا، ان کی کمائی کی وجہ سے تمہیں کامیابی نہیں ملے گی اور تمہاری کمائی کا صلہ تمہیں ملے گا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، انہوں نے کیا اعمال کیے، بلکہ تم سے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، لہذا اپنے اعمال درست کرنے چاہیے۔ تو اس سے ایک اور بات کا جواب بھی واضح ہو گیا کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما میں جنگ ہوئی، کون حق پر تھا؟ بھئی ہم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا، قیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حق پر تھے، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ان کے اپنے اعمال اور ہمارے اپنے اعمال، ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ صحابہ کرام سارے عدل پر تھے، سارے انصاف پر تھے، ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ باقی ہر کسی کے اپنے اعمال ان سے پوچھے جائیں گے، اس لیے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، محض نسبت پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ الحمدللہ پہلے بارے کی تفسیر مکمل ہوئی اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ یہ نیٹ پر بھی ہم نے ڈال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔